اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم مختلف موضوعات اور احکام شرعی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، ہم مختلف موضوعات کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو کچھ اور سوال بھی جو ذہن میں آتے ہیں اور کچھ ناظرین نے جو بھیجے ہوتے ہیں وہ بھی سوال ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کل اس پورے ماحول میں اگر دیکھیں تو نیو ٹیکنالوجی کو، جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ بہت سارے گیمنگ پلیٹ فارم بھی ہیں، اور اسی میں سے کچھ پلیٹ فارم ایسے ہیں کہ جو فائنینشیل سسٹم کو ڈیل کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی کے نام سے، بٹ کوائن یا اس طرح کے اور مختلف چیزیں بھی آئی ہیں۔ ابھی نیا بالکل ورژن ایک صاحب نے ڈسکس کر رہے تھے کہ پائی کے نام سے آیا ہے، جس کو ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بتائیں، شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کرپٹو کرنسی یا یہ جو جس کی پوری بیس جو ہے وہ ورچوئل ہے اور سب کمپیوٹر بیسڈ ہے اور کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، لیکن بالآخر اس پر ایک اعتبار موجود ہے، جس اعتبار کی وجہ سے اس کی کوئی ویلیو ہے، اور یہ ویلیو اعتبار کے لحاظ سے اوپر اور نیچے ہوتی ہے، اور خریدنے والا یا بیچنے والے کو اس سے فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ اوپر جائے گی تو فائدہ ہوگا اور نیچے جائے گی، یہ بالکل شیئر مارکیٹ کی طرح کی ایک چیز ہے۔ اس کے درمیان علماء میں اختلاف ہے، رائے ہے، لیکن مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسینی شیرازی کے نزدیک کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی جتنی بھی کرنسیز ہیں، اس کا نام کوئی بھی رکھ لیا جائے، اگر اس کا بیس وہی ہے جو ہر کرپٹو کرنسی کا ہوتا ہے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اور اعتبار ملکی اس کے اندر موجود ہے، اور اوپر جانے اور نیچے جانے میں سب اس کے شیئر کے باقاعدہ اسی طرح سے شیئر ہولڈرز رہیں گے، تو اس کے خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی جواز کے اوپر وہ قائل ہے۔ دیگر علماء میں بعض نے توقف فرمایا، یعنی ابھی فتویٰ نہیں دیا ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے یہ ہم بیان کر دیں کہ اگر کسی مسئلے پر مجتہد نے فتویٰ نہ دیا ہو تو اس کے مقلد کو اختیار ہے کہ اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے فتوے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کل شیء جائز، ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے اوپر حرمت ثابت نہ ہو جائے، ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو جائے، کہ اصل ہے دین میں، کیونکہ ہم کب تک ہر چیز کو ڈیفائن کرتے رہیں گے، لہٰذا ہر چیز صحیح ہے جب تک اس کا غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے، ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو جائے، ہر عمل صحیح ہے جب تک اس کا غلط ہونا شرعی طور پہ ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح جواز کے کسی تجارت کے لیے جواز کی ضرورت، کیونکہ ہر تجارت جائز ہے جب تک اس کے اندر کوئی حرام آ کر مکس نہ ہو جائے۔ تو اس طرح جہاں پر کسی تجارتی مسئلے میں علماء فتویٰ نہ دیں، وہاں اس کا مقلد اس کے اوپر عمل کر کے وہ کام انجام دے سکتا ہے، یا کسی ایسے مرجع کو فالو کر سکتا ہے جس نے اس میں فتویٰ دیا ہو۔ یعنی جس مسئلے میں بھی مجتہد نے، یہ کلی مسئلہ ہے، جس مسئلے میں بھی آپ کے مجتہد نے فتویٰ نہ دیا ہو، آپ اس مسئلے میں یا اس چیز پہ اپنے آپ عمل کر سکتے ہیں، یا کسی دوسرے مجتہد کی بات پر عمل کر سکتے ہیں جس نے فتویٰ دیا ہو۔ اسی طرح جس مسئلے میں مجتہد نے احتیاط کا حکم دیا ہو اور فتویٰ نہ دیا ہو، یا فتویٰ دے کر احتیاط کا حکم دیا ہو، اس میں بھی مقلد کو اختیار ہے کہ یا وہ فتوے پر عمل کرے اور احتیاط پر عمل کرے، یا کسی دوسرے مجتہد جامع الشرائط کے فتوے پہ جس نے فتویٰ دیا ہو اس پر عمل کر لے۔ ایک مثال ہم دے دیں، مثلا ایک مجتہد یہ کہے کہ کر بھر پانی سے لباس، نجس لباس کو یعنی نجاست دور کرنے کے بعد کر بھر پانی سے ایک بار دھونا کافی ہے، یہ ہوا فتویٰ، اور اس کے بعد فوراً کہ لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3 بار دھوئے، تو اس نے فتوے کے بعد احتیاط کا حکم دیا ہے۔ اب مقلد کو اختیار ہے کہ یا احتیاط پر عمل کرے یا کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے جس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہو۔ تو جہاں مجتہد نے فتویٰ دیا ہے ہمیں فتویٰ فالو کرنا ہے، ہم کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ جہاں مجتہد نے فتویٰ ہی نہیں دیا ہے وہاں ہم چاہے تو اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں، چاہے کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں۔ جہاں مجتہد نے احتیاط کا حکم دیا ہو وہاں ہمیں اختیار ہے کہ ہم یا احتیاط پر عمل کریں اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق، یا ہم کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کریں جس نے باقاعدہ اس مسئلے میں فتویٰ
دیا ہو۔ اب یہ احتیاط کا بھی لفظ آتا ہے، جب فتویٰ ہم پڑھتے ہیں کبھی توضیح میں، اس میں احتیاط واجب پر، تو اس کی ذرا تشریح فرما دیجئے۔ احتیاط واجب کا مطلب یہاں پر مجتہد کے لیے، جب مجتہد کسی مسئلے کو نظر کرتا ہے اور اس کے لیے محرز ہوتا ہے، یعنی جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اب آپ اس کو قرآن سے، سنت سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل اور اجماع، یہ چار چیزیں ہمارے پاس ہیں جس کے بیس کے اوپر ہم کوئی حکم شرعی صادر کرتے ہیں۔ اگر ان چاروں کے ذریعے سے کوئی حکم شرعی ثابت نہ ہو پائے تو ہمارے پاس ایک دوسرا چیپٹر ہے احکام شریعہ کو حاصل کرنے کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی طرف چلے جائیں گے جہاں پر ہمارے پاس فتویٰ دینے کے لیے بیس نہیں ہے۔ جی، اب یہاں پر بہت سے اصول شریعہ ہیں جس کے ذریعے سے ہم، اصول استنباط ہیں جس کے ذریعے سے ہم فتوے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز پاک ہے، جی، لیکن ہمیں بعد میں شک ہو رہا ہے کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے، تو اب ہمارے پاس قاعدہ ہے، استصحاب کہلاتا ہے، کہ اگر کوئی چیز پاک ہے اور شک ہو جائے اس کی نجاست میں تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ وہ پاک ہے۔ یہ ہے استصحاب کا قاعدہ۔ جی، اسی طرح ہمارے پاس قاعدہ ہے براعت کا قاعدہ، اصالۃ البراء اسے کہتے ہیں۔ اصالۃ البراءت یہ کہتی ہے کہ جس چیز کا آپ کو حکم معلوم نہیں ہے یا جس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے، اس چیز کا کوئی حکم آپ کو اوپر صادر نہیں ہوگا۔ جیسے یہ چیز نجس ہے لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ نجس ہے، تو اس سے استعمال کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح دو چیزوں کے اوپر ہمیں شک ہے کہ یا یہ، تو اصالۃ البراء دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہے۔ جی، اب ہمیں نہیں معلوم کون سا نجس ہے، تو اصل آگے کہتی ہے کہ دونوں سے اجتناب کیا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے نجس سے استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے احکام ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب جہاں پر مجتہد کے پاس چار چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوئی بیس نہ بن پا رہی ہو فتویٰ دینے کی، یعنی علم حاصل ہو جائے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مستحب ہے، اگر علم حاصل ہو جائے تو اس علم کے اوپر عمل کرے گا۔ اگر علم حاصل نہ ہو تو پھر وہ احتیاط کرتا ہے۔ احتیاط کا مطلب یہ کہ اس کو یقین ہو جائے کہ حتماً حاکم شرع، یعنی اللہ نے جو ہمارے لیے فرض کیا، حتماً ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز جمعہ کے سلسلے میں ایک اچھی مثال ہے جو تقریباً سب کو مبتلا بھی ہوتی ہے۔ نماز جمعہ، روز جمعہ ظہر کے وقت پڑھنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ ظہر کے وقت ایک نماز حتماً ہمیں پڑھنی ہے، جی، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ نماز کون سی ہے جمعے کے دن ظہر کے وقت۔ جمعہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے مجھ پر، یا ظہر پڑھنا واجب ہے۔ تو ہمارا مجتہد کہتا ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں۔ جی، اب اس کے بعد ایک فتویٰ، لیکن ابھی بھی اس کو یہ یقین ہونا ہے کہ ہم نے حتماً عمل کر لیا ہے، تو وہ احتیاط کا حکم دیتا ہے کہ یہ احتیاط یہ کہ اگر آپ نے جمعہ پڑھا تو آپ بنا بر احتیاط ظہر بھی پڑھ لیں، تاکہ اگر خداوند، اب آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ جو حکم خدا اس پہ ہم نے عمل کر لیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے ظہر پڑھی، دیکھیں عام ظہر ہر حال میں واجب ہے، جمعے کے دن ہمیں شک ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، تو ہم احتیاط یہ کریں، اور اللہ کو ایک ہی کی نماز چاہیے ظہر کے وقت، تو نمازیں تو نہیں چاہیے، ایک ہی نماز چاہیے۔ تو اب ہم نے کیا کہ ظہر پڑھ لی، کیونکہ جس نے ظہر پڑھی اس کے لیے جمعہ نہیں، کیونکہ جمعہ پڑھنا مثال کے طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس جمعہ محرز نہیں ہوا، کہیں جمعہ قائم ہی نہیں ہوا ہے، سفر میں ہے، وہ کسی ایسے علاقے میں جہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ظہر پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کو۔ اب ہمارے لیے جمعہ محرز ہو گیا تھا، جمعہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن ہمیں شک ہے کہ کیا غیبت کے زمانے میں جمعہ کافی ہے، امام عادل کی جو شرائط ہیں وہ وہی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ تو مجتہد یہاں پر ہمیں ایک اجازت دیتا ہے یا احتیاط پر عمل کرتا ہے کہ ظہر بھی پڑھ لیجئے۔ اب ہمیں یقین ہے کہ خدا کو دونوں میں سے جو بھی چاہیے ہم نے دونوں پڑھ لی ہیں، اس کو کہتے ہیں احتیاط کرنا۔ تو جہاں مجتہد فتویٰ دینے کی سچویشن میں نہ آئے، یعنی علم اس کے اوپر محرز نہیں ہے، وہاں وہ احتیاط کا حکم دیتا ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے حکم خدا کو انجام دے دیا ہے۔ ایک دفعہ جاری پانی سے یہ پاک ہو جاتا ہے۔ احتیاط یہ کہتی ہے کہ 3 بار دھو لیجئے کر پانی سے، 3 بار دھو لینے سے اب ہمیں احتیاط یہ ہے، پاک ہو گیا ہے لیکن مجھے شک ہے کہ 1 بار دھونے سے پاک ہوتا ہے یا 3 بار دھونے سے پاک ہوتا ہے۔ تو مجتہد کو ابھی یقین، جو روایات اس تک پہنچی ہیں، جو دلیلیں اس تک پہنچی ہیں، اس میں وہ بھی شک میں مبتلا ہے۔ ایک اکثر روایات اس کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ 1 بار دھو لینا کافی ہے، لیکن دیگر روایات بھی ہیں جو 3 بار دھونے کی باتیں کر رہی ہیں، تو وہ احتیاط پر عمل کرتا ہے کہ 1 بار دھو لیجئے، لیکن بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ 3 بار دھو لیں، کہ حتماً 3 بار دھونے سے یقین حاصل ہو جائے کہ یہ پاک
ہو گئی، اس کو ہم احتیاط کہتے ہیں. جی. تو جہاں ہمارے پاس علم یقینی علم نہ ہو کسی مسئلے پر، وہاں مجتہد احتیاط کرنے کا حکم دیتا ہے. اس احتیاط پر عمل کرنے سے انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ اس نے حکم شرعی پر پوری طرح سے عمل کر لیا ہے. لہٰذا چاہے وہ احتیاط واجب ہو اور چاہے وہ احتیاط مستحب ہو، ہمارے تمام ناظرین کو اور ہم سب کو اپنے لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے حکم شرعی پر عمل کر لیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. محسن عباس صاحب انہوں نے سوال کیا ہے، یہ سوال کرتے ہیں السلام علیکم، یہ بتائیں کہ جو ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے اس کے بارے میں بھی کیا حکم ہے؟ مثلا آج کے دور میں ہر ایک بندہ اپنی کسی بھی سائٹ پہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ پراپرٹی کو بیچ رہا ہو یا مختلف چیزوں کو بیچ رہا ہو، تو وہ ایک سسٹم رکھتا ہے جس طریقے سے کہ پہلے آپ اس کے ممبر بنیے، پھر آپ دوسروں کو ممبر بنائیں، تو ایک چین ہوتی ہے. تو اس کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ دیکھیے ملٹی لیول مارکیٹنگ یا پیرامڈ والی مارکیٹنگ، اس کو پیرامڈیل مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے تقریباً تمام مراجع اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو سسٹم ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ میں، اس کے اوپر جو مبنا ہے وہ صحیح مبنا نہیں ہے. یعنی آپ ایک کو ممبر بنائیں، پھر وہ دو کو ممبر بنائیں، پھر دو مثال کے طور پہ دو اور بنائیں یا دو اور بنائیں، ایک سسٹم پورے ایک چین بنتی چلی جائے گی. اور ہر ایک سود اور زیان میں ایک خاص پارٹنر ہمیشہ سود کرتا رہے گا اور دوسرا پارٹنر محنت کے باوجود ممکن ہے سود کرے، سود نہ کرے. ایک الگ پارٹی کو بہرحال سود ملتا رہے گا. یعنی ایک دفعہ مارکیٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ چاہے سود ہو چاہے زیان ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر ہیں، جس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں. پارٹنرشپ کو شریعت نے اجازت دی، اگر یہ سب پارٹنرز ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر فائدہ ہوگا تو بھی سب کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا تو سبھی کو نقصان ہوگا. لیکن پیرامڈیکل شیپ یا ملٹی لیول جو مارکیٹنگ سسٹم ہے، اس میں ایک پارٹی کو دوسرے کی محنت کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے جبکہ اس کو برعکس کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور یہ کانٹریکٹ کے لحاظ سے صحیح عمل نہیں ہے، مضاربے کے لحاظ سے بھی صحیح عمل نہیں ہے. لہٰذا اکثر فقہاء نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے اور مومنین کو چاہیے کہ اس چیز سے دور رہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے پچھلے 10 سال میں اس چیز کے اوپر جو کام ہوا ہے، اکثر و اکثر صرف وہ لوگ جو ہائی لیول پہ اس کو انجام دیتے ہیں صرف وہ فائدے میں ہیں، اور جو پورا ان کے نیچے کی ایک چین ہوتی ہے وہ اکثر اور اکثر پریشانی کے عالم میں رہتی ہے، کیونکہ اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ ایک خاص طبقہ جو ہے اس کے لیے کام کرتا رہے اور ایک خاص طبقہ صرف فائدہ حاصل کرتا رہے. ہر وہ عمل جس میں ایک خاص طبقہ فائدہ حاصل کرتا رہے اور باقی عمل کریں لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اس کو شریعت نے صحیح قرار نہیں دیا ہے تجارتی معاملات میں. مضاربہ اگر کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں. مضاربے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی سے ڈیل آؤٹ کرے کہ میں پیسے دے رہا ہوں آپ کو، آپ محنت کریں گے اور اس پیسے جو فائدہ ہوگا اس میں ہم پارٹنر ہیں پروفٹ میں شیئر وائز. یہ نہیں کہ ہم پیسے آپ سے اتنے پیسے واپس لیں گے. سرمایہ میرا ہے، محنت آپ کی، میں دوڑ نہیں سکتا، میں بھاگ نہیں سکتا، میں عمل نہیں کر سکتا، میں پیسے انویسٹ کر سکتا ہوں. یہ پیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس 1 لاکھ روپے کو سرمایہ بنا کر آپ عمل کریے. جو فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ سرمایہ تو میرا ہے، جو فائدہ حاصل ہوگا اس میں ہم 50-50 کے پارٹنرز ہیں، اس میں ہم 60-40 کے پارٹنرز ہیں، اس میں ہم 70-30 کے پارٹنرز ہیں، جو بھی آپس میں طے ہو جائے. لیکن پرسنٹیج میں طے ہونا چاہیے، روپے میں طے نہیں ہوگا کہ آپ ہر حال میں ہر مہینے مجھے 10,000 روپے کما کے دیں گے، یہ طے نہیں ہو سکتا. جتنے بھی کمائیں گے اس میں ہم اتنے پرسنٹ کے پارٹنر رہیں گے. سرمایہ کا جو اصل پونجی ہے وہ جس آدمی کی ہے وہ تو رہے گی. یہ عمل جائز ہے، اس کو مضاربہ کہتے ہیں. اسی طرح کھیتی باڑی میں بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا سسٹم ہے، یہ نہ مضاربہ ہے، نہ یہ کھیتی باڑی کے مسائل میں آ سکتا ہے، نہ ہی یہ باغات کے مسائل میں آ سکتا ہے. ایک خاص قسم کا ایک پورا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ایک خاص لیول کو فائدہ ہے، دوسرے لیولز کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے علماء نے باقاعدہ منع کیا ہے. سود کو بھی جو منع کیا گیا ہے شریعت میں، اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ اس میں ایک جو طبقہ ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہے گا اور دوسرا طبقہ ہمیشہ نقصان میں اور زیان میں رہے گا. اسلام نے جو سسٹم بنایا تھا قرض دینے کا، جس کو قرض الحسنہ کہتے ہیں، وہ یہی سسٹم تھا کہ سب ایک دوسرے کی مددگار بنے لیکن کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. ہاں اگر کوئی سامنے والا ہدیہ دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ پہلے سے طے کر دینا کہ ہم 10 روپے دے رہے ہیں تو ہمیں واپس 11 روپے دو گے یا 12 روپے دو گے، یہ 2 روپے جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے اسے واپس، یہ عمل صحیح نہیں ہے. اور صحیح معنی میں اگر ہم پچھلے 1000 برس کو دیکھیں
تو اسلامک سسٹم چونکہ رائج نہیں ہے، لہٰذا آج بھی دنیا میں ایک پورا طبقہ ہے جو صرف پیسے کما رہا ہے اس بیس پر کہ سود کے اوپر پیسے کما رہا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سود دینے اور لینے کے نتیجے میں صرف نیچے کی طرف اس گرتا چلا جا رہا ہے، اور ہر دن اس کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کو اسلام بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ایک اور سوال ہے جمشید صاحب کا ہے، یہ مظفر نگر سے۔ السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ میرا کھیتی باڑی کا کام ہے اور ہمارے ہاں زیادہ تر گنا ہوتا ہے، اور گنے سے ہم لوگ ایک چھوٹا سا فیکٹری لگا کر گڑ بنانے کا کام کرتے ہیں، لیکن گڑ کے ساتھ ساتھ جو شیرہ نکلتا ہے، خاص طور سے اس کی جو گندگی یا اس کو جو اوپر کا جو وہ نکلتا ہے، وہ کسی شخص کو بیچنا ہے، اور اس شخص نے اس بات کو پوری طرح سے عیاں کر دیا کہ وہ شیرے کی شراب بنائے گا۔ تو کیا یہ تجارت جو میں اس کا فضلہ یہ کہیں یا جو اس کی گندگی کہیں، جس کو شیرہ کہیں، بیچنا اس کے ہاتھوں پر جائز ہے؟ ہر وہ چیز جس کے بارے میں محرز ہو جائے کہ اس سے یہ حرام انجام دے گا، جی، چاہے وہ گنا ہو، چاہے وہ کشمش ہو، چاہے وہ انگور ہو، چاہے وہ سیب ہو، حتیٰ ہر وہ کام جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ خریدنے والا اس سے عمل جو انجام دینے جا رہا ہے وہ حرام ہے، 100% حرام ہے، جی، تو پھر اس کو بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کیا کرے گا، ہم نہیں جانتے کیوں ہم سے خرید رہے ہیں، ہم اس کو شیرہ بیچ رہے ہیں، ہم اس کو انگور بیچ رہے ہیں، ہم اس کو سیب بیچ رہے ہیں، وہ کھا بھی سکتا ہے، وہ سیب کا سرکہ بھی بنا سکتا ہے، وہ گنے کا سرکہ بھی بنا سکتا ہے، اسی شیرے کا سرکہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا کرے گا تو کوئی حرج نہیں، آپ وہ چیز بیچ سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ شیرہ ہی اس کا سرکہ ہی بنائے گا، یعنی حلال کام کرے گا، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل محرز ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ شخص، یہ کمپنی شراب بناتی ہے علیہ باللہ، تو ہم اس کا معاونہ اگر بنیں گے تو یہ تجارت جائز نہیں ہے، اور اس قسم سے جو تجارت کی جائے گی وہ مال آپ کے یہاں آئے گا، اس میں نہ برکت ہوگی اور نہ ہی وہ حلال ہوگا آپ کے لیے استعمال کرنا۔ لہٰذا اس طرح کی تجارت سے پرہیز کریں۔ آپ دوسرے لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں جو بہرحال اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں اور اس سے بہتر کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ میڈیکل یوز کے لیے خرید سکتے ہیں، بہت سے لوگ شیرے کو سرکہ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ تجارت اس طرح کی حلال تجارت آپ انجام دیں تاکہ آپ کا مال میں حرام مخلوط نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مظاہر عباس صاحب جو دربھنگہ سے، بہار سے، السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ وضو کرنے سے پہلے کیا ہاتھ پیروں کو پوری طرح خشک کر لینا چاہیے؟ یہ خشک کرنے کا کیا مسئلہ ہے، اس پر تفصیل سے بتا دیجئے۔ دیکھیں وضو میں یعنی میں اعضائے وضو کا خشک کرنے کی جو بات ہے اس میں صرف مسے کی جو جگہ ہے، یعنی سر کا مسا اور پیر کا مسا، دو جگہ جہاں مسا کرتے ہیں، ان مسے کی جگہ کو خشک ہونا چاہیے۔ خشک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ایک دم اس کو آپ کسی بہت خاص چیز سے خشک کا مطلب کوئی آدمی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ مرطوب ہے، گیلی ہے، یعنی مسا جب آپ کریں تب وہ مرطوب ہو۔ تو ممکن ہے پسینہ آ رہا ہو باڈی میں، تو اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے، بہت تیز گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے مسلسل، لیکن انسان تھکا ہوا ہے، محنت کر کے آیا، اس کو مسلسل پسینہ آ رہا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسے تھوڑی دیر پہلے بال دھوئے تھے، ابھی بال میں تھوڑے سے گیلے ہیں، تو اتنا بس خشک ہو جائیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ خشک ہو گئے ہیں، وہ تری اب اس کے اندر تری باقی نہیں ہے، ممکن ہے تھوڑی سی چمک باقی ہو، ممکن ہے پانی کی چمک باقی ہو بالوں میں، لیکن وہ تری نہیں کہلائے گی، یعنی جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو ٹھنڈک تو محسوس ہوگی لیکن ہاتھ پہ پانی نہیں آئے گا، تو وہ خشک ہو جانا کافی۔ باہر جہاں تک چہرے کی بات ہے اور ہاتھ کی بات ہے، یہ اگر گیلے بھی ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہمیں دھونا ہے، تو جہاں دھونا ہے وہاں اگر پہلے سے گیلے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کی نیت سے جب آپ دھوئیں گے تب وہ وضو ثابت ہو جائے گا۔ سر اور پیر جہاں مسا ہونا ہے اس کا خشک ہونے کا حکم ہے۔ خشک یعنی عرف میں اس کو خشک کہا جائے، یعنی تری اس پہ موجود نہ ہو، اگر نمی ہے یا ہلکی سی ٹھنڈی ہے وہ جگہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پسینہ آپ کے بدن میں آ رہا ہے تو اس کو خشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی ہے، جو آپ مسا کریں گے وہ مسا صحیح ہے۔ اب یہ جو جیسے اکثر ہم لوگ جوتے اور جراب و موزے پہنتے ہیں اور باہر سے کہیں سے آتے ہیں، تو کہ ضروری ہے کہ وضو کرنے سے پہلے پاؤں کو دھو لیا جائے؟ ضروری ہے؟ نہیں، اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں اور موزے پہنے ہوئے ہیں یا جوتے پہن کے باہر نکلے تھے تو ضروری نہیں کہ آپ وضو کرنے کے لیے اس پیر کو پوری طرح سے دھوئیں۔ پیر کو دھونا وضو کے لیے صرف اس وقت ہے جب آپ کو وہ اعضائے وضو پہ نجاست کا شک ہو۔ جی، مثال کے طور کے اوپر آپ کے ہاتھ میں کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں نجاست لگتی ہے ہاتھ پہ یا لگ گئی ہے ہاتھ پہ یا سر پہ لگ گئی ہے یا پیر پہ لگ گئی ہے، جسم کے کسی حصے پہ لگ گئی ہے، تو وہاں اعضائے وضو سے عین نجاست کو ہٹانا اور صاف کرنا، اس کے بعد وضو کرنا
ضروری ہے. لیکن اگر نجاست نہیں لگی ہے تو اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ممکن ہے آپ کا پیر گندا ہو گیا ہو, مثال کے طور پہ موزے پہن کے بہت دیر رہے باہر, ممکن ہے پیر کے اندر تھوڑی سی گندگی لگ جائے, یا بغیر چپل یا بغیر موزے کے باہر چلے گئے تھے, پیر میں تھوڑی سی گندگی لگ جائے, تو گندگی لگنا یا خاک لگنے سے پیر نجس نہیں ہوتا ہے, وہ واجب نہیں ہے اس کو دھونا, ہر حال میں دھونا ضروری نہیں ہے. یہ اصل میں یہ سب مسائل پرانے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اس طرح سے موزے نہیں پہنتے تھے, اس طرح سے جوتے نہیں پہنتے تھے, اور عام طور سے باہر جب کام کرتے تھے تو نجاست اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ رہتا تھا معاملہ. لہٰذا جب وہ آتے تھے تو یقین حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے اعضاء میں کوئی گندگی نہیں ہے, لہٰذا پیر کو یا ہاتھ کو صحیح سے دھو لیتے تھے, خشک کرتے تھے, پھر وضو کرتے تھے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کوئی نجاست نہیں. لیکن آج کے دور میں جب عام طور سے آپ کا پیر کورڈ ہے, جب آپ گھر سے نکلے تھے پاک تھا, جی آپ نے موزے پہنے جو پاک تھے, آپ نے جوتے میں پیر ڈالا اور آپ باہر نکل گئے, اب آپ کہیں بھی جائیں یہ پیر نجس کیسے ہوگا جب تک کوئی نجاست واقعاً اس کی کھال تک نہ پہنچے. لہٰذا آپ آئے, آپ نے موزہ اتارا, وضو کر لیا, کافی ہے. ہاں اگر ممکن ہے, ایک چیز ممکن ہے کہ آپ کا موزہ نجس تھا, جی وہ موزہ آپ نے نجس موزہ پہن لیا اور آپ کو راستے میں پسینہ آیا جوتے میں پہننے کی وجہ سے پسینہ, اب آپ نے جو موزہ اتارا تو بہرحال یہ پیر آپ کا اس نجس موزے کی وجہ سے نجس ہو چکا ہے, لہٰذا اس وقت اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا. لیکن اگر نجس موزہ نہیں ہے, نجس چیز نہیں ہے, تو آپ کا پیر پاک ہے, اور پاک پیر کو دوبارہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ کوئی دھونا چاہتا ہے, باہر سے آتا ہے, چاہتا ہے کہ موزے ابھی پیر میں پہنے تھے, اس کو صاف کر لیں, اچھا کر لیں, اس کو کیا نام ہے جو اس کے اندر بیکٹیریاز یا جرمز کسی وجہ سے آ گئے ہوں وہ ختم ہو جائے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن حتمی کہنا کہ اگر نہیں پاک کیا مثال کے طور پر یا نہیں دھویا تو وضو صحیح نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وضو آپ کا صحیح ہے. جوتوں کے لیے بھی جیسے مثلا لیدر کے دیے ہیں, اور کسی کو یہ شک ہو کہ یہ حلال جانور ہے یا مردار ہے اس طریقے کا, اگر ہے تب اس کو دھونا لازمی ہو جائے گا. اگر جوتے میں رطوبت اتنی ہو کہ جوتے آپ سے اگر اولاً تو اگر جوتا پہلے میں محرز ہونا چاہیے کہ یہ مثال کے طور پر نجس جانور کا, یعنی مثلا جوتا آپ نے لیدر کا لیا, آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ نجس ہے یا پاک ہے تو یہ نجس ہے, مگر یہ کہ آپ نے اسلامی مارکیٹ سے لیا ہو, یعنی مسلمانوں کی مارکیٹ سے لیا ہو, تو ایک الگ حکم ہے. اب مثال کے طور پر غیر اسلامی مارکیٹ سے لیا ہے تو یہ جوتا لیدر کا اگر پیور لیدر ہے تو یہ نجس ہے, کیونکہ اس کی کھال مردار کی کھال کہے گئے حکم میں. اب اگر ایک دفعہ ہے کہ آپ نے موزے کے ساتھ جوتا پہنا ہے اور اتنا پسینہ آپ کی باڈی میں نہیں آیا ہے کہ یہ رطوبت کے ساتھ اس جوتے سے آپ ٹچ ہو رہے ہوں, آپ کی کھال ٹچ ہو رہی ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں, چاہے وہ جوتا نجیسی کیوں نہ ہو, آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ ہے کہ نہیں پیر گیلے تھے, موزہ بھی گیلا تھا, یا پسینہ اتنا زیادہ آیا کہ رطوبت جو ہے وہ پیر اور موزے اور جوتے تک پہنچ رہی ہے ایک دوسرے تک, تب ہاں یہاں پر نجاست کا حکم ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا بنا پر احتیاط انسان پیر کو دھوئے گا, اس لیے کہ نجس ہو گیا ہے. اگر نجاست کا یقین نہیں, آپ چمڑے کا جوتا ہی نہیں پہنتے ہیں, آپ کینوس شوز پہنے ہوئے ہیں, آپ یہ دیگر جو اسپورٹس شوز اور آج کل کے دوسرے جو ماڈرن پروڈکٹس آئے ہیں وہ پہنے ہوئے, لیدر ہے ہی نہیں یا آرٹیفیشل لیدر ہے, تو یہاں پر نجاست ثابت نہیں ہے. جہاں نجاست ثابت ہے وہاں پیر دھونا پڑے گا, کیونکہ نجس پیر پہ وضو صحیح نہیں ہے. لیکن جہاں نجاست ثابت نہیں ہے, حتیٰ شک بھی ہے نجاست میں اور ثابت نہیں ہے, تو وہاں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک اور سوال ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے ظہر کی عصر کی نیت کر کے نماز پڑھ لی, اور جیسی نماز ختم کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے ابھی ظہر ادا ہی نہیں کی تھی, تو پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ ایک انسان جو نماز عصر پڑھ لے اور اس کو بعد میں یاد ہے, نماز کے بعد یاد آئے کہ اس نے ظہر پڑھی ہی نہیں تھی, تو اس کی عصر صحیح ہے, وہ نماز ظہر پڑھے گا. لیکن اگر نماز کے بیچ میں یاد آ جائے تو وہ اپنی نیت کو پلٹے گا اور اس نماز کو نماز ظہر قرار دے گا, اور بعد میں نماز عصر پڑھے گا. اگر وقت گزر جائے اور بعد میں خیال آئے کہ میں نے جو عصر پڑھی ہے وہ تو صحیح ہے, لیکن ظہر میں نے پڑھی ہی نہیں تھی, میں نے صرف عصر کی نماز پڑھی, تو ظہر کی نماز کو قضا کی نیت سے پڑھے گا. اور اسی طرح اگر وقت وسیع ہو, ابھی ظہر سے پہلے ہم نے ایک نماز پڑھی اور ہم نے عصر کی نیت سے پڑھی, ابھی ظہر ہی کا وقت ہے, ابھی عصر کا وقت ہی نہیں ہوا ہے, تو یہ نماز صحیح نہیں, یعنی بالکل عین وقت, یعنی اول وقت اٹھا اور نماز عصر پڑھ لی غلطی سے, تو اس کی یہ نماز صحیح نہیں, کیونکہ یہ وقت خاص وقت ہے ظہر کا. لہٰذا اس کو نماز دوبارہ ظہر کی پڑھے گا اور پھر دوبارہ عصر کی پڑھے گا. تو کنڈیشن پتہ ہے کہ ہاں پر اس نے یہ غلطی
کی ہے. لیکن اگر عام طور سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کو یہ ہو جائے کہ میں نے عصر ظہر نہیں پڑھی تھی تو اس کی عصر صحیح ہے, اس کو ظہر دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس سوال کو پھر اگلے ایپیسوڈ میں اور شکیات کے اور بھی پہلوؤں پر ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی. وقت بالکل اجازت نہیں دیتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.